مصطفیٰ کریم کی روح مبارک جس وقت چاہتے ہیں ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے بار بار فرمائش کی، حضرت سیدنا اس مسجد شریف میں جب آیا، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کی طرف آپ بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں تو پیش کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین محترم، ماں کی بڑی شان ہے، ماں کا بڑا مرتبہ ہے، ماں کی بڑی عظمت ہے۔ ابن عساکر نے، امام نبہانی نے اور کئی محققین نے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اویس قرنی بس تخیل ہیں، خیال ہیں، ان کا کوئی دنیا سے تعلق نہیں۔ حیف ہے ان کے اس عقیدے پر، مگر نہ سیدنا اویس قرنی مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے، اور مجھ سے پوچھو تو محبوب مصطفیٰ تھے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی، توجہ کر کے سننا، دل کی کھڑکی کو کھول کے بیٹھنا، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، اللہ پاک بنی ربیہ کی تعداد کے برابر میرے اویس کی شفاعت کے صدقے اللہ پاک میرے امتیوں کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ اویس قرنی موجود تھے۔ سیدنا اویس قرنی 5 افراد بیٹے ہیں، ایک نگاہ اٹھائی 5 کے 5 افراد کو اویس قرنی بنا دیا۔ توجہ، اتحادی جو اٹھائی 5 افراد ظاہر و باطن میں اویس قرنی بن گئے۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، دیکھا کہ 5 کے 5 افراد ہم شکل بیٹھے ہیں، اب لاحق ہو گیا۔ حضرت سیدنا اویس قرنی اٹھے، فرمایا کہ سرکار کا جبہ یہیں رکھ دیجئے، حضور کا جبہ مبارک خود بخود جس کے جسم پہ آ جائے سمجھ لے وہی اویس قرنی ہوگا۔ سرکار کے جب مبارک کو رکھ دیا گیا، اور سرکار کائنات کا جبہ مبارک کی شان دیکھیے، خود بخود اپنے عاشق حضرت سیدنا اویس قرنی کے جسم میں آ گیا۔ اویس قرنی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ جب حضرت اویس قرنی قیامت والے دن میدان حشر میں آئیں گے، اللہ پاک 72,000 فرشتوں کو اویس قرنی کا ہم شکل بنا دیں گے، درمیان میں اویس قرنی اس مقام کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں۔ سیدنا اویس قرنی کی شان یہ ہے، صبح سے لے کر شام تک نابینا ماں کی خدمت کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہو جاتا تھا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، اور ماں جب سونے کے قریب ہو جاتی عرض کرتے، میری ماں تھوڑی دیر مہلت تو دو، میں اسی آنکھوں سے رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی، بیٹے اگر تو مدینہ رخصت ہو گیا، پیچھے میری موت کا وقت آ گیا، میرے جنازے کو کندھوں پہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ میری قبر کی موری کو بند کرنے والا کون ہوگا؟ میرا آخری دیدار کرنے والا کون ہوگا؟ اویس قرنی ماں کے فرمان کو سنتے خاموش ہو جاتے، مگر عشق رسول کا چھانٹے مارتا سمندر ہوتا، ساری دنیا سو جاتی، اویس قرنی دیوانہ وار کرن کی گلیوں میں چلے جاتے، ایک ایک سے پوچھتے، یارو تم نے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہے؟ تم نے حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھا ہے؟ لوگ کہتے، ہم نے تو آج تک چہرے کا دیدار نہیں کیا، دوسرے کو پکڑ لیتے، حتیٰ کہ مکہ سے آنے والے تاجروں سے کہتے، یارو کوئی تو ہو جو حضور کی چشم نرگسی کا حلیہ بتا دے، کوئی تو ہو جو خبر دے دے کہ میرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے، حضور کا حسن کیسا ہے، حضور کی رفتار کیسی ہے، حضور کی گفتار کیسی ہے۔ بتتی تھی جو گن چودھار پھرام، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرام، سن بہر شہر بازار پھرام، مت یار ملم کہیں سانگ، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، مت یار ملم کہیں سانگ سبب۔ ساری رات کرن کی گلیوں میں چکر لگاتے گزر جاتے، سارا دن ماں کی خدمت میں گزر جاتے۔ 15 سال کے بعد ماں نے دیکھا کہ بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، حتیٰ کہ ان کے جسم سے کھال اتر چکی ہے، جلد اتر چکی ہے، ہاتھوں کا چمڑا نیچے لٹک رہا ہے۔ اویس قرنی کی ماں کی دھاڑ نکل گئی۔ ماں نے کہا، بیٹے اپنی آقا سے اتنی محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ عرض کی ماں جب سے پہلی مرتبہ نام سنا ہے جان بھی حضور کے قدموں پہ قربان، دل بھی حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی۔ ماں نے کہا، بیٹے
اگر اتنی محبت کرتا ہے میں تمہیں 8 پہر کی مہلت دیتی ہوں، دیدار ہو جائے تو کرانا وگرنہ واپس مڑانا۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اویس کرنی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ اونٹنی کو کہتے تیز چل، ماں نے کم مہلت دی ہے، حضور کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ ابن عساکر لکھتا ہے اونٹ بھاگتے بھاگتے تھک جاتے، اویس کرنی گدڑی پہنتے بھاگنا شروع ہو جاتے۔ مدینہ تو رسول پہنچے، صحابہ سے پوچھا یارو تم میں سے کوئی تو ہو جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے۔ صحابہ نے کہا سامنے حضور کا کشان اقدس ہے۔ دروازے کو دستک دی، باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ اب دروازہ کھلے گا، 15 سال کے بعد حضور کے چہرے والضحیٰ کا دیدار کروں گا۔ دروازہ کھلنے کی بجائے اندر سے آواز آئی کون ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ یہ سننے کی دیر تھی۔ اویس کرنی نے ہاتھ باندھ کے عرض کی میں کرن کی گلیوں میں بکریاں چرانے والا چھیڑو ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، نام اویس کرنی رکھتا ہوں، بس ایک مرتبہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی جس محبوب کے دیدار کے لیے تو آیا تھا 15 دن کئی 3 دن بیت گئے، حضور مدینہ کے باہر چلے گئے۔ یہ سننے کی دیر تھی، عاشق رسول کی دھار نکلی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو 15 سال کی ایک ایک راتیں ایک ایک دن گن گن کے گزارا تھا کہ کب وقت آئے گا آپ کے چہرے کا دیدار کروں گا، اچھا میرا نصیب میرے ساتھ۔ اندر آواز آئی، بڑے درد بھرے آواز کے ساتھ بات کرتا ہے مسجد نبی بیٹھ جا، ابھی سرکار آنے والے ہیں۔ عرض کی کیا کروں، ماں نے تو 8 پہر کی مہلت دی ہے، 4 پہر تو بیت گئے، 4 پہر باقی بچا کے چھوڑ رکھے گئے۔ اویس کرنی واپس پلٹ گئے۔ سرکار کائنات نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ ابن عساکر امام نبہانی جیسے لوگ لکھتے ہیں کہ سرکار کائنات کے قدم وہی رک گئے، ٹک گئے۔ امہات المومنین کو قریب بلا کر سرکار نے ارشاد فرما پہلے یہ بتاؤ میرے گھر کے دروازے پہ آیا کون تھا؟ آیا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ گدڑی پہننے والا فقیر تھا اور بکریاں چرانے والا چھیڑو تھا، ماں کا متی تھا، نام اویس رکھتا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی، حضور نے ارشاد فرمایا میرے گھر کے باہر دروازے کے باہر نور چھوڑ گیا ہے، میرے تحفے کے لیے نور چھوڑ گیا ہے۔ سیدنا اویس کرنی کی شان کے لیے حضور باہر آئے، میں قربان اویس کرنی کی شان پر، اس عاشق رسول کی شان پہ کروڑ بار قربان۔ سرکار اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، حضرت بلال تھے، سیدنا ابوبکر صدیق تھے، سیدنا فاروق اعظم تھے، حضرت بلال تھے، حضرت علی تھے۔ سرکار کائنات نے شان بیان شروع کی اویس کرنی کی، فرمایا کہ کچھ لوگوں کی اتنی شان ہے کہ اگر بادشاہ جاتے ہیں وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ان کی مزاج پرسی نہیں کرتا، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے کوئی ان کا جنازہ نہیں پڑتا، مگر خدا کو اتنے محبوب ہیں جو قسمیں زمین پہ کھاتے ہیں خدا ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا میرے امت کا اویس کرنی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی اس کا دیدار کر سکتا ہوں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ فرمایا صدیق اکبر آپ اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا دیدار کر سکتا ہوں۔ فرمایا ہاں جب اس کا دیدار کرنا اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا، اسے میرا بھی سلام پہنچا دینا۔ یارو حضرت سیدنا بلال ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، مولا کائنات ہیں۔ کرن کی گلیوں میں تلاش کرتے ہیں فقیر کو، تلاش کرتے ہیں اویس کرنی کو۔ حضرت بلال نے ایک شخص سے پوچھا یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور اس کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کرن کے اسی محلے میں آتا ہے بڑی شان کے ساتھ، ولیوں کی گردنیں ہوتی ہیں، اس کا قدم ہوتا ہے، اس شان کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال نے مغرب کی اذان کے بعد اویس کرنی کو ولیوں کی گردنوں پہ سوار ہوتے دیکھا۔ میں اس منظر کو بیان نہیں کر سکتا کہ جب بلال نے اویس کو دیکھا ہوگا
سیدنا اویس کرنی کے قریب کھنچتے چلے گئے. حضرت بلال جب قریب گئے حضرت اویس نے ہو کہا, بے ہوش ہو کے گر پڑے. ہوش آیا, حضرت سیدنا مولا کائنات حضرت علی اور مرتضیٰ نے فرمایا کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ فرمایا ایسا مرد کلندر ہے, مرد درویش ہے, جب ہو کرتا ہے تو ہر کسی کا جگر پھٹنے کو آ جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم سمجھ گئے کہ اویس کرنی ہوں گے. ایک فقیر سے پوچھا, یار اویس کرنی نامی کسی فقیر کو جانتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور وہ گلیوں میں پھرنے والا اویس کرنی. ہائے آپ امیر المومنین, وہ گدڑی پہننے والا چھیڑو, آپ خلیفہ وقت, آپ کو اس سے کیا غرض ہے؟ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ فرمایا میں اس کے مقام کو جانتا ہوں, تو بتا. اس نے عرض کی وہ حضور وہ تو سارا دن چکر لگاتا ہے, لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں, کوئی اسے پتھر مارتا ہے, کوئی اسے گالی دیتا ہے, کوئی اسے مجنوں کہتا ہے, وہ سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے, بس محمد محمد بھی کرتا رہتا ہے. سارا دن بھاگتا بھی رہتا ہے, حضور کا نام بھی لیتا رہتا ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرمایا ہاں وہ سامنے اویس کرنی ہوں گے. یارو اب توجہ سے ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی. سیدنا فاروق اعظم نے حضرت سیدنا اویس کرنی کو دیکھا. سیدنا اویس کرنی اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں. فقیر کی شان تو دیکھنا, گدڑی پہننے والے فقیر کی شان تو دیکھنا. حضرت اویس کرنی کے جو بکریاں کو ریوڑ تھا اس کی رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا, رکھوالی کرنے والا بھیڑیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا, عاشق نے سلام پھیرا ہے. سیدنا اویس کرنی نے سجدے سے سر اٹھایا ہے. سیدنا فاروق اعظم میرے مولا حضرت علی المرتضیٰ قریب گئے. مسمک, بول نام کیا ہے تیرا؟ فقیر نے کہا انی عبداللہ, اللہ کا بندہ ہوں. کیا کمال ہے, اللہ کا بندہ ہوں. فرمایا نہیں, وہ نام سننا چاہتے ہیں جو حضور کے لبوں سے تیرا نام سن. یار اویس کرنی نے جب حضور کا نام سنا نا, جب حضور کا نام سنا فوراً پوچھا آپ کون ہیں؟ سرکار کی بات کرنے والے, یار کا نام لینے والے آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاروق اعظم ہوں, یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ تیرے لیے پہنچے. عاشق رسول کی دھان نکلی, کہنے لگے حضور میں بکریاں چرانے والا چھیڑو, آپ نائب رسول, یہ آپ خلیفہ وقت, یہ مولا کائنات, آپ کو مجھ جیسے فقیر سے کیا غرض؟ فرمایا حضور نے تمہیں سلام بھی بھیجا ہے, اپنا جبہ بطور تحفے کے تیرے پاس بھیجا. سیدنا اویس کرنی نے سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جب مبارک کو اپنے سر پہ رکھا, اپنی آنکھوں سے بوسہ دیا, اپنے لبوں سے بوسہ دیا. اس جملے کو غور سے سننا. عاشق رسول کو یاد آ گیا وہ زمانہ, ایک زمانے میں بغیر دیدار کے لیے آیا تھا, ایک زمانے میں کرم ہے, سلام بھی بھیجتے ہیں, جبہ بطور تحفے کے ساتھ بھیج دیتے تھے. اب اس بات پہ ضرور توجہ کرنا, میرے آخری باتیں ہیں بڑی قابل توجہ. حضرت سیدنا اویس کرنی نے حضرت سیدنا عمر فاروق سے پوچھا, یار فاروق اعظم تم نے کبھی جی بھر کے بھی حضور کے چہرے کو دیکھا تھا؟ غور سے کبھی حضور کے مکھڑے کو دیکھا تھا؟ فرمایا کیسی بات کرتے ہو؟ فإنہما ينظران إلیہ فإنهما ينظران إليه وهو ينظر إليهما فإنهما يتبسمان إليه وهو يتبسم إليهما. ہم حضور کو دیکھتے تھے, حضور ہمیں دیکھتے تھے, ہم حضور کے دیکھ کر مسکراتے تھے, سرکار ہمیں دیکھ کر مسکراتے تھے. کیسی بات کرتے ہو؟ عاشق رسول نے کہا اے فاروق اعظم اگر تم نے حضور کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا تو میرے اس سوال کا جواب ضرور دینا کہ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ حضور کے ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا جدا جدا تھے؟ دیکھا نہیں حضور کے چہرے کو, مگر حضور کی ایک ایک نشانی بتا رہے. کرم دی بھال جے بھالے, ہزاراں درد ہن چالے, وہ میٹھے چے چل دی باہ چالے, کرم دی بھال کیا کچھ تھا. سیدنا اویس کرنی کے وصال کا وقت قریب آ گیا.
حضور نے فرمایا تھا نا کہ وصال کر جاتے ہیں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جنگل کے اندر سیدنا اویس کرنی کا وصال ہو گیا. یارو ایک لشکر آیا, انہوں نے دیکھا کہ فقیر کا وصال ہو چکا ہے. لشکر آگے بڑھا اور حضرت سیدنا اویس کرنی کی قبر تیار کرنے لگے. حاطف غیبی سے آواز آئی, دور ہٹ جا, قبر کھودنے والے دور ہٹ جا, تم نہیں جانتے یہ تو میرے محبوب کا محبوب سو رہا ہے, تم نہیں جانتے یہ میرا محبوب کا محبوب سو رہا ہے. خدا نے عاشق رسول کی قبر کی تیاری کے لیے آسمان رحمت سے فرشتوں کا نزول کر اللہ اکبر. یہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا. فرمایا اے فاروق اعظم, جس ذات کو آپ نے دیکھا تھا, جس مکھڑے کا دیدار آپ نے کیا تھا, وہ تو حضور کا لباس بشر تھا. حقیقت کچھ اور تھی. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, اتھاں چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. وہ حقیقت طریقت شریعت دے کسے سوا معرفت دے نشا کوئی نہیں سکتا. اتھا خود فرمانا اتھا خود عبد سد وین دے, اتھا حق نال مل وین دے, وہ دماغے کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دی. اتھا خود عبد سد وین دے, اتھا حق نال مل وین دے, وہ دماغے کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دی. عبودیت کو رنگ لا یس, الوہیت کو چمکا یس, ہر شان ٹھمکا یس, ادیا جلال کیا پوچھ دی. اے دل ازلوں کے دیوانی, شراب حب دی مستانی, تے محمد یار وچ فانی, کرم دی بھال جے بھالے, ہزاراں درد ہن ٹالے, وہ میٹھے چے چلتی باہ چالے, کرم دی بھال کیا پوچھ دی. حاضرین محترم, خدا کے عزت کی قسم آج تمہیں اپنی تقریر کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. ہاں کرم دی بھال جے بھالنے والی بات ہے. جب وہ بھال دیتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں, ارے چرواہے کو بھی سلطان العاشقین بنا دیتے ہیں. کرم کرنے پہ آتے ہیں تو کسی کو ویسے کرنی بنا دیتے ہیں. ہاں آج تم بھی یہی دعا کر دو نا, اس محفل پاک کے صدقے ہم پر بھی سرکار کا کرم ہو جائے. اب بات عشق کی اگر چل نکلی ہے تو مجھ سے کہا گیا اسی بیان کو آگے جاری رکھنا. سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ عنہ ہیں. مسلمانوں کی تعداد جب 39 کو پہنچی ہے, عاشق رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے, اعلانیہ تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تمہیں اجازت مرحمت کرتے. عاشق رسول نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا. ظالموں نے پتھروں کی بارش کر دی. سر سے لے کر پاؤں تک سیدنا صدیق اکبر زخموں سے چور چور ہو گئے, حتیٰ کہ لوگ سمجھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. گھر اٹھا کے لے آئے, ساتھ ارد گرد آپ کے رشتہ دار بیٹھ گئے. ان میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ صدیق حضرت ابو بکر تو صدیق اکبر بن چکے ہیں, حضور کے عاشق بن چکے ہیں. ہر کوئی ساتھ بیٹھ گیا کہ جب آنکھ کھولیں گے ان سے اجازت لیں گے اور خون کا بدلہ لیں گے. سیدنا صدیق اکبر عاشق رسول نے اپنی چشمان مقدس کو کھولا, زبان مقدس کو متحرک کیا. لوگوں نے کان لگائے. صدیق اکبر ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ فرما رہے تھے, ہے کوئی تم میں سے جو حضور کے چہرے کا دیدار کروا دے, جو سرکار کی بارگاہ میں لے جائے. سبھی ساتھ چھوڑ گئے. بڑھیا ماں سامنے کھڑی ہے, بڑھیا ماں سامنے کھڑی ہے. اس نے کہا واللہ مالی علم بصاحبک, اللہ کی عزت کی قسم بیٹے میں نہیں جانتی تیرے سرکار کہاں ہے, میں نہیں جانتی نبی مکرم اس وقت کہاں گئے. حضرت صدیق اکبر حضور کا نام لیتے چلے جاتے ہیں, عالم وجد میں آ جاتے ہیں. حتیٰ کہ ماں نے کہا بیٹے تیرے جسم سے خون نبیوں کی طرح بہ گیا, پانی کا ایک گھونٹ پی لے, طعام کا ایک لقمہ تناول کر لے. فرمایا واللہ لا اسوق طعاما ولا اشرب شرابا, امی جان اس وقت تک پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک مصطفیٰ کے چہرے کو نگاہوں کے سامنے. سرکار کائنات کی بارگاہ میں لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود ہیں. صحابہ کرام نے عاشق رسول کا استقبال کیا. وہ صدیق اکبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ اللہ پاک نے جو کچھ مجھے عطا فرما گئے میں نے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا.
یارو ایمان افروز بات آپ کو سنا دینے والا ہوں. فرشتے مشرق سے سورج کو لے جاتے ہیں مغرب کی طرف. جب عین زوال کے وقت سورج بالکل بیت اللہ کی چھت کے اوپر آتا ہے, سورج آگے چلنے کا نام نہیں لیتا. فرشتے اسے آگے چلنے کا کہتے ہیں مگر آگے نہیں چلتا, حتیٰ کہ حاتف غیبی سے آواز آتی ہے, اے فرشتوں اس سورج کو میرے صدیق اکبر کا واسطہ دیتے جاؤ گے, سورج بھی نام سنتا جائے گا, آگے جاتا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. جی مجھ سے کہا گیا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود. حاضرین محترم, جیسے قاری صاحب کی بلا میں فرمایا حضرت میاں میر عشق والی بات تو چل نکلی ہے نا. میں نے پہلے کہا کہ میرے فرید پاک نے فرمایا احد ویو ہے تے احمدیو ہے, میم دے اولے دلڑی موہے ودھیان فرید رکھی ہر آن, عشق اسادہ دین ایمان. حضرت میاں میر صبح سے لے کر شام تک ماں کی خدمت کرتے, اور جب رات کا وقت ہو جاتا کالی کھانسی کا دورہ پڑتا. حضرت میاں میر کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ, کبھی اس پہلو کبھی اس پہلو, ساری رات بے چینی میں گزرتی. آخر 9 سال تک کالی کھانسی کا دورہ رہا. رات کو کالی کھانسی کا یہ عالم ہوتا اور دن کو یہ عالم ہوتا کہ لا علاج مریضوں کی قطار لگ جاتی. ویسے حضرت سیدنا میاں میر کا دروازہ کھلتا, جس کسی کے بارے میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے اللہ آپ کی دعا کے صدقے اسے شفا عطا فرما دیتا. دن کو یہ عالم, رات اپنا یہ عالم ہے کہ ساری رات کالی کھانسی کے دورے میں بیتتی. یہ فقیروں کی باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والا ہوں. حتیٰ کہ ماں نے ایک دن کہا بیٹے ہر کسی کے لیے دعا کرتا ہے, اپنے لیے دعا نہیں کرتا, کیا خدا تیری دعا کو نہیں سنتا؟ اپنے لیے بس خاموش ہو جاتے حضرت میاں میر. ماں نے جب دیکھا محسوس کیا کہ بیٹا اپنے لیے دعا نہیں کرتا. ایک دن ماں نے بھی کیا کیا, اجنبیہ کا لباس پہنے وہ بھی لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی. ماں بھی اجنبیہ کا لباس پہنے لا علاج مریضوں کی قطار میں کھڑی ہو گئی. حضرت سیدنا میاں میر دعا کرتے رہے جبکہ ماں کی باری آئی. حتیٰ کہ ماں برقع پوش خاتون کی صورت میں سامنے کھڑی ہے. ماں نے کہا میرے بیٹے میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے, میرا بھی تجھ جیسا ایک بیٹا ہے, 9 سال سے تڑپتا ہے, رات کو مچلتا ہے. میری ماں مجھ ماں کی مامتا اس کی اس حالت کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے. تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرنا. حضرت میاں میر نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی, میرے مولا میری دعا کے صدقے اس کے بیٹے پہ کرم فرما. حضرت میاں میر کی ماں نے جب اس حالت کو دیکھا گھر چلی گئی. رات کا وقت آیا, حضرت میاں میر کی والدہ چین کی نیند سونے کی نیت سے بستر پر لیٹی کہ 9 سال کے بعد بیٹا آرام کی نیند سوئے گا, شاید کالی کھانسی کا دورہ ختم ہو جائے گا. مگر ماں نے دیکھا میاں میر کا وہی دورہ اپنے عروج پر, درد کی ٹیسے ہیں. میاں میر کالی کھانسی کے دورے میں لوٹ پوٹ موجود ہیں. حضرت میاں میر نے کی ماں کی دھان نکلی, فرمایا بیٹے آج میں نے تو تجھ سے تیرے لیے دعا کروائی تھی, خدا تیری دعا کو نہیں سنتا. فرمایا ماں اس راز کو 9 سال تک سینے میں چھپائے ہوئے تھا کہ جب کالی کھانسی کا دورہ اپنے عروج پر جاتا, جب درد کی ٹیسیں ابھرا کرتی تھی تو ماں پردے ہٹا دیے جاتے تھے, خدا کے جلوے نگاہوں کے سامنے آ جاتے. میں درد کی ٹیسوں کو دیکھوں یا اس کے جلوے کو دیکھوں, میں درد کی کیفیت کو دیکھوں یا اس کے دیدار کے اندر کیفیت کے حس کو دیکھوں. لوگوں سیدنا بلال تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بنے. ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی, تپتی ہوئی ریت پر سلا دیتا, حتیٰ کہ آپ کو تپتی ہوئی سلاخوں کو آپ کے سینے کے آر پار کر دیتا. کہتا ایک مرتبہ تو حضور کا انکار کر, مگر عاشق ہیں یا احد احد کے نعرے لگتے ہیں یا پھر محمد محمد کے نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے. حتیٰ کہ جب سیدنا حضرت سیدنا بلال سرکار کائنات کی بارگاہ میں آتے, عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں سارے غم بھول جاتے ہیں,
سارے غم بھول جاتے ہیں. یا رسول اللہ جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ کا کرم سامنے موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارکہ ہو گیا، حضرت سیدنا بلال کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے جاتے. یارو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت سیدنا بلال نے مدینۃ الرسول کو چھوڑا، حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں فرماتے ہیں اے بلال حضور کے شہر کو چھوڑنے والا ہے. عرض کی اے امیر المومنین جب حضور کے ممبر کو دیکھتا ہوں حضور کا ممبر بھی خالی دکھائی دیتا ہے، ستون کو دیکھتا ہوں ستون بھی خالی دکھائی دیتے ہیں، اس لیے مدینۃ الرسول چھوڑ کے جانے والا ہوں. حضرت سیدنا بلال کو 6 ماہ کے بعد سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عالم خواب میں تشریف لائے. فرما بلال کیا ہمیں بھول گیا ہے، مدینہ چھوڑ کے حلب چلا گیا ہے. حضرت سیدنا بلال یہ نہ سمجھے کہ عالم خواب ہے بلکہ سمجھے کہ عالم بیداری ہے. حضرت سیدنا بلال اونٹنی پر سوار ہو کر مدینۃ الرسول پہنچے.